أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّرنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت میدان محشر میں مشرکوں کی رسوائی کو اور ساتھ میں اللہ رب العزت 8 سوال مشرکوں سے آج کریں گے۔ 8 سوال مشرکوں سے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، جس دن ہم جمع کریں گے ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں کے لیے، اشرکوا مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، جنہوں نے شرک کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، سٹاپ لگ جائے، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، تمہارے معبود بھی، فزیّلنا بینہم، پھر ہم مخالفت ڈال دیں گے ان کے درمیان میں، وقال شرکاؤہم، کہیں گے ان کے شریک، ان کے معبود، ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا تعبدون، ہماری عبادت کرنے والے۔ دیکھیں جی، ایک ہے لفظ حشر اور ایک ہے لفظ نشر۔ حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، اکٹھا کرنے کو، اور نشر کا معنی ہے پھیلانے کو۔ محشر کا میدان ہوگا، اللہ کی سچی عدالت لگی ہوگی، ہر بندے کے پاس اس کا نامہ اعمال ہوگا، اعلان ہوگا، اللہ فرمائیں گے اشرکوا مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو جی۔ ساری مخلوق حیران پریشان ہو جائے گی، کیا ہو گیا؟ اب ایک دوسرے کو منہ کو دیکھیں گے نا جی، یہاں پہ کیا مسئلہ شروع ہو گیا؟ تو اللہ فرمائیں گے انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے معبود بھی ٹھہرے رہو جی۔ اور سورۃ یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن ہم یہ اعلان کریں گے مجرم علیحدہ ہو جاؤ جی۔ ہر بندے کو پتہ چل جائے گا نا جی میرا نامہ اعمال کے اندر میں نے کیا تیر مارے تھے، تو اعلان ہوگا جی مجرم علیحدہ ہو جائے، مشرک علیحدہ ہو جائے، ان کا معبود اور خدا الگ ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت کب سے کرتے تھے؟ اب دیکھو سوال، مثال کے ذریعے بندے کو بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ سوال ہوتا ہے دن قیامت کے جب اللہ ان لوگوں کو روکے گا کہ تم بھی رک جاؤ اور تمہارے معبود بھی رک جائیں، آیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیغمبروں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی، بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب جب اللہ کہے گا تم بھی رکو اور تمہارے معبود بھی رکیں، اب پہلے نمبر پر بت ہوں گے۔ بت کس کا بنایا جاتا ہے جی؟ پتھروں کا بنایا جاتا ہے نا جی، لکڑی کا بنایا جاتا ہے، پلاسٹک کا بنایا جاتا ہے، اس کے اندر سمجھ بوجھ والی تو بات ہوتی ہی نہیں ہے جی، تو یہ تو سائڈ پہ ہو جائیں گے نا جی۔ جب ان کے اندر سمجھ ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ جو انڈیا والے بناتے ہیں بھگوان 5 روپے کا، 10 روپے کا، 20 روپے کا، تو اس کو کیا پتہ ہے جی میری انہوں نے عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں انبیاء۔ انبیاء کی عبادت کی گئی، حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کی گئی اور آج بھی یہودی کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی گئی اور آج بھی عیسائی کرتے ہیں، مائی مریم کی، ان کی والدہ کی عبادت کی گئی اور آج بھی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آ جاتا ہے جی فرشتے، جی فرشتوں کی بھی عبادت کی گئی،
مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے اور ان سے اپنی مشکلیں حل کروایا کرتے تھے۔ ان سارے معبودوں کو اللہ جمع کرے گا جی، انبیاء کو بھی اور اسی طرح فرشتوں کو بھی اور اسی طرح علماء کو بھی۔ اب اللہ سوال کرے گا۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ 16واں رکوع ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ، مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ، میری ماں کی عبادت کرو؟ حضرت عزیر علیہ السلام سے بھی یہی سوال ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ سوال کریں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ سورۃ فرقان ہے، رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ فرمائیں گے کیا تم نے میرے بندوں کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہمارے نام کی نظر و نیاز دو، ہمارے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ، ہمیں مشکل کشا حاجت روا سمجھو؟ پھر اللہ فرمائیں گے اَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، فرشتوں کو کہیں گے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہاں پر پیغمبر بھی کہیں گے، فرشتے بھی کہیں گے اور اولیاء اللہ بھی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت کدھر کرتے تھے جی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی تمہاری عبادت کا۔ ہمیں ایک تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے نا جی، ہم یہاں سے عبادت کرتے ہیں اور فرشتے وہاں سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور پیغمبر وہاں سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، فلاں سے دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تو وہاں پر وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری عبادت کرنا تو اور بات ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ اب جھگڑا ہو جائے گا۔ معبود جو ہوں گے، نہیں جی ہم نے تو تمہاری عبادت کی ہے، تمہارے نام کی ہم نے چڑھاوے چڑھائے ہیں، تمہارے نام کی ہم نے پھرنیاں پکائی ہیں، تمہارے نام کی ہم نے دیگیں دی ہیں، کالے بکرے، چٹے بکرے، سفید بکرے، مرغیاں، سب کچھ دیا ہے۔ وہ کہ اور تم کہتے ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس ہمارے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں اللہ گواہ ہے۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اب اس انکار کے بھی مفسرین نے 6 جواب دیے۔ پہلا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ وہ انکار اس وجہ سے کریں گے ان کو علم ہی نہیں ہوگا جی۔ دیکھو علم تب بندے کے پاس آئے جب بندہ وہاں پہ موجود ہو۔ پیغمبر جب وہاں پہ موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ جب میں ان کے درمیان میں موجود تھا تو ان کے حالات کا تو مجھے پتہ تھا، میں ان کے حالات کو جانتا تھا، یہ میری عبادت کرتے ہی تھے یا نہیں کرتے تھے۔ جب تو نے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب ان کو کیا پتہ ہے جی آج عیسائی میری عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بھائی مریم فوت ہو گئی ہیں تو بھائی مریم کو کیا پتہ ہے جی عیسائی میری عبادت کرتے ہی نہیں؟ فرشتے ہیں جی، ہر فرشتے کی اللہ نے مستقل طور پر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو کسی فرشتے کو کیا پتہ ہے جی فلاں آدمی پاکستان میں جلالیہ میں بیٹھے ہوئے میرے نام کی عبادت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بزرگ گزرے ہیں ان کو کیا پتہ ہے جی فلاں بندہ ہماری عبادت کرتا ہے؟ عبادت غیب ذات ہر وقت حاضر ناظر ذات رب کی ہے۔ تو پہلا جواب یہ ہے وہ ان کے انکار کرنے کا کہ ان کو علم ہی نہیں ہوگا جی۔ اب قرآن کی یہ آیت اس پر گواہ ہے جی، وہ کیا ہے جی؟ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کیوں؟ جب معبود وہ خدا جو جھوٹے بنائے گئے تھے وہ کہیں گے نہ ہمیں تمہاری عبادت کا پتہ ہے اور جو تم نے ہماری عبادت کی تھی نہ اس کا علم ہمارے پاس ہے، لہٰذا ہمارے درمیان میں تمہارے درمیان میں گواہ کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ اللہ بتائے گا تم نے ہماری عبادت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اور قرآن کی دوسری آیت سورۃ مریم اس کی تائید کرتی ہے، وہ یہ ہے سورۃ مریم میں آتا ہے سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ معبود اپنے ان عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کریں گے۔ پھر اسی طرح سورۃ احقاف میں آتا ہے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، معبود ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ یہ ساتھ میں قرآن کی آیتیں بول رہا ہوں تاکہ کسی بندے کے ذہن میں یہ اشکال نہ ہو کہ یہ باتیں باہر کی ہیں۔ ہر لفظ کے ساتھ قرآن کی آیت ہوتی ہے، ہر تفسیر کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہوتی ہے، ساتھ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے پہلے تو یہ ہے سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔
دوسرا یہ کہتا ہے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے درمیان میں تمہارے درمیان میں گواہ کون ہے جی؟ اللہ ہے، ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں تھا جی، تم ہمارے نام کے چڑھاوے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، سورۃ فاطر ہے، رکوع نمبر 12 ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے شریک وہاں پر ان کی عبادت کا انکار کریں۔ دوسرا جواب ان کے انکار کرنے کا یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں تھے ہی نہیں، ہم کب تمہارے پاس آئے تھے، تم کو کہا تھا ہمیں مشکل کشا سمجھو، ہمیں حاجت روا سمجھو، ہم تمہیں بیٹیاں دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، تمہارے مشکل حالات بناتے ہیں، تمہارے کاروبار کو ٹھپ کرتے ہیں، تمہارے کاروبار کو وسیع کرتے ہیں، ہم کب آئے تھے جی؟ وہ کہیں گے نہیں جی تم آئے تھے ہمارے پاس دنیا میں، تم نے ہمیں بتایا تھا، تم نے کہا تھا ہمارے نام کی یہ دیگیں بھی دو، بکری بھی دو، سب کچھ دو۔ تو یہ ہوتا کیا ہے جی؟ جن شیطان انسانی شکل میں آتا ہے، اللہ کا ولی بن کر آتا ہے، بزرگ بن کر آتا ہے، بڑا نیک سالک بن کر آتا ہے، بعض بندوں کو خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو تمہارا یہ کام بن جائے گا، بعض بندوں کو جاگتے ہوئے آتا ہے۔ قرآن سے اس کی مثال یہ بنتی ہے، ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، اللہ کا پیغمبر ہے جی، ہر طرف سے ہر وسیلہ کٹ گیا ہے جی، کنبہ قبیلہ بالکل ختم ہو گیا ہے، مال جو تھا وہ ختم ہو گیا، بکریاں ختم ہو گئی ہیں، رشتہ دار دور چلے گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا سوائے ایک بیوی کے۔ ایک بیوی ہے، بیوی کام کو جا رہی ہے، راستے میں ایک بزرگ ملا، آئے گی یہ بات 16ویں پارے میں اور سورۃ صاد میں 23ویں پارے میں بھی آئے گی۔ وہ بزرگ راستے میں ملا نا جی، اس نے کہا بیوی کیوں پریشان ہو؟ کہا پریشان اس لیے ہوں میرا بوڑھا خاموند ہے جی، بیمار ہے، ہر طرح کی کر دی ہے، ہمارے پاس بڑی مال و دولت تھی، سب کچھ چھن گیا، ختم ہو گیا، رشتہ دار دور چلیں گے ہم سے، اور میرا خامن ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اس بابے نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس بابے نے کہا تھا تم ایک کالی سری، کالا بکرا لوگوں کے اوپر تقسیم کر دینا میرے نام کا جی۔ اب بیوی کس کی ہے جی؟ ایوب علیہ السلام کی ہے، پیغمبر کی بیوی ہے۔ وہاں پر گئی، وہاں سے واپس آئی، ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج آنے میں دیر کیوں ہوگی؟ وقت تو پتہ تھا۔ کہا کہ راستے میں ایک اللہ والا ملا تھا، بزرگ ملا تھا، بڑی تسبیحاں تھی، داڑھی شاڑھی تھی اور بکریاں ماری ہوئی تھیں، اور میں نے اس کو اپنی فریاد سنائی۔ خامد بیمار ہے، بالکل لاچار ہے، ہل نہیں سکتا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم کیا کرنا جی، ایک کالا بکرا فلاں بزرگ کے نام کے دے دینا۔ تو ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر، مولا سب کچھ چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، مال تھا وہ چلا گیا، اولاد تھی چلے گی، خاندان تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مجھے چلے گی، ایک آسرا اور ایک ہیلا بچا تھا بیوی کا، آج شیطان لعین نے اس پر بھی حملہ کیا، آج مجھے تکلیف پہنچی ہے، مولا اب شفا عطا فرما۔ دیکھو پیغمبر کی بیوی کے ایمان کے اوپر حملہ کیا جی، ایوب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر حملہ کیا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ شیطان انسان کے پاس آتا ہے، اس کو بتاتا ہے تمہارا کام پھنسا ہوا ہے جی، تم اس طرح کرو نا جی، فلاں مرغی فلانے بزرگ کے نام پر دے دو جی، فلاں ولی کے نام پر، استاد جی کے نام پر دے دو جی، فلانا بکرا دے دو، بس یہ ہے کہ 11 دانے آموں کے دے دو، 11 کیلے دے دو، یہ 11 ہوتا ہے نا 11 وہ پتیسے ٹافیاں مچھیاں دے دو جی، یہ تو وہ شیطان آ کر کہتا ہے جی یہ کام تم کرو گے تمہاری اس پریشانی کو دور کر دوں گا، تمہاری حاجت کو دور کر دوں گا، تمہارا بچے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، تمہیں اولاد دے دوں گا جی۔ تو وہاں پر وہ انبیاء، وہ فرشتے، وہ جو معبود بنائے گئے تھے نا جی، وہ کہیں گے وہ ہم نہیں آئے تھے، لالا تمہارے پاس وہ شیطان آیا تھا جو تمہیں بتاتا تھا میرے نام کی عبادت کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت سورۃ سبا ہے، اس کی تائید کرتی ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے، اللہ فرماتے ہیں بل کانوا یعبدون الجنہ، یہ دنیا میں فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ انبیاء کی عبادت کرتے تھے، نہ ولیوں کی کرتے تھے، بلکہ کس کی کرتے تھے؟ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، شیطانوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تیسرا جواب اس کا یہ دیا، فرمایا کہ وہ انکار کریں گے کہ وہ ان کی عدم رضا ہوگا، حکم نہیں تھا جی، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو جی؟ اب اللہ کا پیغمبر ہم سے کتنے 1400 سال 1500 سال پہلے چلا گیا، اب کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرے تو اللہ کا پیغمبر دن قیامت کے کہے گا
کہاں میں تھا، کہاں میرا زمانہ تھا، کہاں تم تھے اور تمہارا زمانہ تھا، تمہارا پاکستان تھا. میں نے کب تمہیں کہا تھا میرے نام کی عبادت کرو جی؟ عبادت تو رب کی کرنی ہے. میں تو تمہیں یہ بتا کر گیا تھا ہر حال میں اپنے رب کی عبادت کرو. تو قرآن اس کی بھی تائید کرتا ہے. اس جواب کو قرآن یوں دیتا ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اوے لوگوں، اوے میرے فرشتوں اور میرے پیغمبروں، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا میری عبادت کر کے آؤ؟ تو وہاں پر بھی پھر انکار کیا جائے گا. چوتھا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہماری عبادت تو نہیں کی، لیکن حقیقت میں تم نے اپنی خواہشات کی عبادت کی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر وہ جو انکار کریں گے نا جی، فرشتے، پیغمبر، اولیاء اللہ والے انکار کریں گے تم نے ہماری عبادت کب کی ہے جی؟ تمہیں جو اچھا لگا تم وہاں پر گئے. میں ایک مرتبہ داتا دربار میں چلا گیا جی. آپ میں سے بھی کوئی بندہ اگر گیا ہو تو دیکھا ہوگا، اگر نہیں گیا تو سخی بابے پہ تو آپ گئے ہوں گی. داتا دربار میں گیا، وہ کھڑکی ہے جی، اس کھڑکی کو چوم چوم کر اس کا وہ جو چکاٹ بنا ہوا ہے جی، چوم کر اس چکاٹ کو ہی ختم کر دیا ہے. اتنا چوما ہوا ہے. اور یہ جو سخی بابے پہ یہاں پہ جاؤ نا، یقین اللہ ہی معاف کرے جی، اللہ معاف کرے. تو وہاں پر فرشتے بھی، انبیاء بھی، اولیاء اللہ بھی، اللہ والے بھی انکار کریں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا عبادت کرو؟ تمہاری اپنی خواہشات تھی جی. جاتے تھے وہاں پر لڑکیاں ہوتی تھیں، وہاں پر تم جاتے تھے، تمہیں پھرنیاں ملتی تھیں، وہاں پر تمہیں چاول ملتے تھے، سترنگی دیگیں تمہیں ملتی تھی جی. اور ایک چاولوں کی دیگ کے اندر کبھی میٹھا پلاؤ ڈالا ہوتا تھا، کبھی بادام ہوتے تھے، کبھی کشتے ہوتے تھے، کبھی کیا ہوتا تھا. داتا دربار میں یقین مانو سب سے تلنگے لفنگے وہاں پر ہوتے ہیں جی. یہ سخی بابے پہ چلے جاؤ، اگر یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھو جی. جوان لڑکے لڑکیوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، چرس اتنی چڑھ رہی ہوتی ہے. جس تخصص والا ہمارا ساتھ تھا تو ہم وہاں پر گئے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے سخی بابے پہ ہوتا کیا ہے. تو وہاں پر بے حیائی دیکھی، اللہ معاف کرے. سورۃ روم آیت رکوع نمبر 4 ہے. تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ. ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی. اور پانچواں جواب دیتے ہیں تم نے اپنی مرضی پر ہمارے اندر کچھ صفات پیدا کر دی تھی. وہاں پر فرشتے بھی کہیں گے، انبیاء بھی کہیں گے، اللہ والے بھی کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہمیں مشکل کشا سمجھو؟ ہم نے تمہیں کب کہا تھا تم ہمیں عالم الغیب سمجھو؟ تم نے اپنی مرضی سے ہمیں عالم الغیب بنا دیا تھا. تم نے ہمیں کہا کہ یہ فلانا بزرگ، فلانا پیغمبر بچیاں دیتا ہے جی، فلانا ہری پور کے اندر جو کھوتا قبر ہے وہاں سے بیٹے ملتے ہیں، بیٹے. اور علی اجمیری جو ہے نا وہ جوڑا دیتے ہیں جی. کہتے ہیں نا جی، ہمارے استاد رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، بڑے پنجاب کے اندر کے ایک بزرگ ہے، کہتے ہیں وہاں پر لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہن گوڑے دی روڑی دے پتریں دی جوڑی، بابا شاہ جمال ہے پتر دوارتا لال ہے جی. یہ منتیں وہاں پر مانی جاتی ہیں. تو وہ لوگ کہیں گے، وہ فرشتے کہیں گے، وہ اولیاء اللہ کہیں گے، پیغمبر کہیں گے تم نے ہمارے اندر وہ صفات مانی، تمہارا عقیدہ بنا اور تم نے ہماری عبادت شروع کر دی. تو قرآن اس جواب کی بھی تائید کرتا ہے، فرمایا ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرنے والے. عالم الغیب ذات تو اللہ کی تھی. ہم نے تمہیں کب کہا تھا؟ مشکل کشا ذات کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. بچے دینے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. بچیاں دینے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. جوڑا بنانے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. یہاب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بچی دیتا ہے، اور او یزوجہم ذکرانا، جسے چاہتا ہے بچہ دیتا ہے. اور ویجعل من یشاء عقیما، پوری زندگی ڈاکٹروں کی گولیاں دوائیاں کھاتا رہنا جی. اللہ فرماتے ہیں میں اس کو کچھ نہیں دیتا ہوں، دینے پہ آؤں تو ڈبل بھی دیتا ہوں، نہ دینے پہ آؤں کچھ نہیں دے سکتا ہوں، لے کر دکھاؤ جی. پھر چھٹا جواب یہ ہے کہ جو تم نے ہمیں پکارا تھا یہ تمہاری پکار کیا تھی جی؟ باطل تھی، فضول تھی. کیوں؟ تمہاری پکار ہم تک پہنچتی نہیں تھی. تو اللہ ان کو یہ جواب دے گا کہ یہ جو تم نے عبادتیں کی تھی نا جی، فرشتے بھی انکار کرتے ہیں، پیغمبر بھی انکار کرتے ہیں، ولی بھی انکار کرتے ہیں، یہ تم نے اپنی خواہشات کی وجہ سے کی تھی. تم نے خود اپنا عقیدہ بنایا تھا. تم نے جنات کے کہنے کے اوپر پیغمبروں کے نام کی عبادت کی گئی. آگے اللہ رب العزت سوال کرتا ہے مشرکوں سے. پہلا سوال اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بتاؤ لوگوں کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے من السماء، آسمانوں سے، والارض، زمین سے. سوال کیا ہے جی؟
تمہیں آسمانوں سے زمینوں سے رزق دینے والی ذات کون ہے جی؟ پہلا سوال، آسمانوں سے رزق دینے کا مطلب یہ ہے اللہ آسمان سے بارش اتارتا ہے، اس بارش کے ذریعے سبزے اگتے ہیں، اس بارش کے ذریعے پیداوار نکلتی ہے، پھر آسمان کے اندر سے سورج آتا ہے، سورج کی کرنیں لگتی ہیں، فصل پکتی ہے، پھر آسمان کے اندر سے چاند نکلتا ہے، اس چاند کی کرنیں لگتی ہیں، پھلوں کے اندر مٹھاس آتی ہے، پھر ستاروں کی وجہ سے پھلوں کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے رزق دیتے ہیں اور والارض زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ ہم جاتے ہیں نا جی پٹی کے اندر ہال چلاتے ہیں جی، پہلے بڑا ہال مارتے ہیں، پھر چھوٹا ہال مارتے ہیں، پھر ٹریکٹر کی وہ پیچھے جو ٹرالی لگی ہوتی ہے اس کے اندر ہم دانے ڈالتے ہیں، وہ ہال مارتا جاتا ہے، دانے پڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں تم تو پھر دانے ایسے پھینک کر آ جاتے ہو، اس دانے کو پھاڑ کر اس کے اندر سے پودا نکال کر پھر اس پودے کے اوپر 20 30 700 تک دانے لگانے والی ذات کس کی ہے؟ دوسرا سوال فرمایا امن یملک السمع والابصار، بتاؤ کون ہے جو تمہیں کان دیتا ہے جی، کانوں کی سماعت دیتا ہے، اور والابصار جو تمہیں آنکھیں دیتا ہے؟ بتاؤ کانوں کا مالک کون ہے جی اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ تیسرا سوال ومن یخرج الحی، کون ہے جو نکالتا ہے زندے کو من المیت، مردے سے جی، زندے کو مردے سے نکالتا ہے جی، مرغی زندہ ہے، چوزا زندہ ہے، انڈا مردہ ہے جی، کون نکالتا ہے جی؟ انسان زندہ ہے، منی کا قطرہ مردہ ہے جی، کون کرتا ہے جی؟ چوتھا سوال وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو مردے سے جو نکالتا ہے مردے کو من الحی، زندے سے جی؟ انڈا مردہ ہے، اندر سے چوزا زندہ نکلتا ہے جی، نطفہ مردہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ پانچواں سوال فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو زمینوں آسمانوں کے درمیان کا نظام چلاتا ہے؟ آگے فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یقیناً یہ لوگ کہیں گے اللہ، کون ہے جی؟ اللہ۔ فَقُلْنَا فَلَا تَتَّقُونَ، کیا پھر بھی تم شرک سے بیزار نہیں ہوتے، بچتے نہیں ہو؟ 5 سوال۔ چھٹا سوال فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، قُلْ کہ میرے پاک پیغمبر پوچھ ان سے کون ہے جو تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے؟ انسانوں کو پیدا کرنے والا، جنات کو پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیدا کرنے والا، کیڑے مکوڑوں کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو، ڈنگروں کو، جانوروں کو، ہر چرند پرند کو ابتداءً پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ 7واں سوال فرمایا امن یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ آنکھیں دیے، آنکھوں سے دیکھ کر حق کی طرف جاتا ہے، کان دیے، کان سے حق کی بات سن کر حق کے اوپر عمل کرتا ہے، دل دیا، دل کے اندر حق کی بات سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ 8 کام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تو میرے پاک پیغمبر یہ مشرک یقیناً کہیں گے کہ اللہ کی ذات ہے۔ کون کرتا ہے جی؟ دیکھو جی ہمارا بھی عقیدہ ہے، مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا جی، جو بھی مشرک ہے جی اس سے پوچھو نا جی یہ تمہیں بیٹا کس نے دیا ہے جی، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ یہی کہے گا اللہ نے پیدا کیا۔ آسمانوں کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ زمین کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن ڈنڈی کدھر مارتے تھے؟ یہاں پہ مارتے تھے۔ اللہ نے بنایا ہے لیکن تھوڑے بہت اختیارات اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی دیے ہیں، بزرگوں کو دیے ہیں، فرشتوں کو دیے ہیں، مولوی صاحب کو بھی دیے ہیں، استاد جی کو بھی دیے ہیں۔ تو فرمایا بتاؤ وہ تمہارے شریک آیا ابتداءً ان چیزوں کو پیدا کر سکتے ہیں؟ آیا میرے کوئی شریک ہے یا نہیں ہے؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، یہ مشرک نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی کرتے ہیں۔ ان کا یقین ہے جی، جس بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے نا جی، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی فلان جگہ سے شفا ملتی ہے، وہ تو بھی بنی ہوئے ایک چھپ مارسی نا جی تو بندہ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ کیا ہوتا ہے بندے کا عقیدہ ہوتا ہے جی، اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ انڈیا کے اندر حکیم الامت کہتے ہیں 300 سے زائد کتابیں لکھی، بچوں کو پڑھا رہے تھے، درس لگا ہوا تھا جی۔ ایک ہندوانی آئی، ہندو عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، اس کا بھی عقیدہ تھا کہ اس مولوی صاحب ہے مسلمان ہے نا جی لیکن اس کا تویز بڑا اثر کرنا ہے جی۔ تو آئی کہنے لگی حضرت میں آپ کے پاس تویز لینے کے لیے آئی ہوں۔ کہا کس چیز کا؟ میں نے یہ تمباکو کی، نسوار کی، سگریٹوں کی دکان ڈالی ہے، بس آپ تویز لکھ کر دو میرے یہ سگریٹ نسوار چلتے رہیں، تمباکو چلتا رہے، پاؤڈر چرس چلتا رہے۔ اب دیکھو سوال کیسا ہے اور تویز کیسا مانگ رہی ہے۔ اب حضرت نے دیکھا نا ہے ہندو ہے،
میرے پاس تویز لینے کے لیے آئیے۔ تو حضرت نے ایک کاغذ لیا، کاغذ لینے کے بعد آرام سکون کے ساتھ اس کو لپیٹ کر اس عورت کو دیا، کہا بی بی یہ لے جاؤ، اور جب تمہارا کاروبار چل پڑے نا جی تو یہ تویز واپس لے آنا، لیکن کھول کر نہیں دیکھنا، اگر کھول کر دیکھا نا تو جو چل رہا ہے وہ بھی ٹھپ ہو جائے گا۔ اب اس عورت کا یقین تھا نا جی، جو بات کی ہے اس نے، ہے مسلمان ہے، وہاں پہ گئی، اس نے وہ تویز باندھ دیا، لٹکا دیا وہاں پر، کاروبار چل گیا جی۔ خدا چلانے والا ہے، لیکن اس کا عقیدہ تھا شیطان نے لوگوں کو یہاں پر بھیجنا شروع کر دیا، اور کاروبار چل رہا ہے، دڑا دڑ چل رہا ہے۔ کئی عرصے کے بعد آئی وہ عورت، ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آئی، ہندو ہے جی، مسلمانوں کو مٹھائی کا ڈبہ کھلانے کے لیے لے کر آئی، تو آ کر تویز بھی دیا اور مٹھائی کا ڈبہ بھی دیا۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی عورت ہندو تھی، یہ آپ کے پاس آئی تویز لینے کے لیے کہ بھئی میرا چرس کا اور یہ تمباکو کا، سگریٹوں کا، پان کا، نسوار کا کاروبار چل جائے، حالانکہ بعض چیزیں تو حرام ہے، بعض مکروہ ہیں، اور آپ نے تویز دے دیا۔ تو حضرت نے کہا دیکھو وہ ہندو تھی، کوئی سوال جواب نہیں ہوا، تو لہٰذا اب میں آپ کا اشکال دور کرتا ہوں۔ حضرت نے کاغذ کھول کر اپنے شاگردوں کو دکھایا، دیکھو اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، بالکل سادہ کاغذ ہے، کہا اس کا عقیدہ بنا ہوا تھا کہ میرا تویز چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس بندے کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے نا جی، یقین مانو ویسے ہی چلتا ہے۔ دیکھو تویز کے اندر اکثر اوقات آپ دیکھتے ہو جی بیچ میں کیا لکھا ہوتا ہے، ویسے ایسی لکیریں ہماری ہوتی ہیں، واللہ جو لکھنے والا تھا اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا، بس لوگ بھی کہتے ہیں بڑا علم لکھا ہے جی، کتاب دیکھیے، کتاب دیکھ کے اس نے اندروں مسئلہ دیکھ کے میرا کیتا جی، میرے تو فلانے بندے تویز کیتے تھے، جادو کیتے تھے، کچھ ککھ نہیں، کوڑ ہوتا سارا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، نہیں یہ پیروی کرتے ہیں، اکثر کیا کرتے ہیں جی، گمان کی کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کا یقین، جیسا عقیدہ بنا ہو تو پھر ایسا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ 7-8 سوال کیے، 8 سوالوں کا جواب ہر مشرک یہ دے گا، یہ سارے کام کرنے والی ذات کس کی ہے جی، اللہ کی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک سوال اور ایک شکوہ بیان کرا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں نا جی ہم اس قرآن کو تو مان لیں، لیکن کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی کتاب ہے جی، یہ ہو سکتا ہے یہ پیغمبر اپنی طرف سے بناتا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ یہ کیا جی وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ وہ کتاب ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، اور 100 صحیفہ جو پہلے پیغمبروں کے اوپر اترا ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور وہ تفصیل الکتاب ہے، اور اس کے کتاب کے اندر احکامات کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیے؟ دیکھو نا جی سوال یہ تھا ہم اس کتاب کو کیسے مان لیں جی، ہو سکتا ہے کہ یہ پیغمبر جاتا ہو اور خود اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہو اور ہمیں آ کر بتاتا ہو، تو یہ اللہ کی لا ریب کتاب تو نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا تم بھی پڑھے لکھے ہو جی، عرب کے فصیح بلیغ لوگ ہو، تو تم کہتے ہو یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے بنائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، پھر اس طرح کرو نا جی، بڑے تیسمر خان بنے ہوئے، تو پھر ایک صورت لے کر آؤ جی۔ اللہ نے 3 بار چیلنج دیا، پورا قرآن لے آؤ، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے جنات جمع ہو جاؤ، سارے انسان جمع ہو، اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ۔ اگر نہیں لا سکتے ہو کم از کم اوے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں اس قرآن جیسی لے آؤ۔ 10 بھی نہیں لا سکتے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ اگر وہ بھی نہیں لا سکتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا یہ قرآن کس کی کتاب ہے جی، اللہ کی لا ریب کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں ہے جی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔